اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 111 سے لے کر 121 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو، اور اگر، اننا، یہ کہ ہم، نزلنا، اتارتے، الیہم، ان پر، الملائکۃ، فرشتے، وکلمہم، اور گفتگو کرتے ان سے، الموتیٰ، مردے، وحشرنا، اور جمع کر دیتے ہم، علیہم، ان پر، کل شیء، ہر چیز، قبولاً، سامنے، ما کانوا، نہ تھے وہ، لیؤمنوا، کہ ایمان لاتے، الا، مگر، ان یشاء اللہ، یہ کہ چاہے اللہ، ولکن، اور لیکن، اکثرہم، اکثر ان کے، یجہلون، نادانی کرتے ہیں۔ فرمایا اور اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے بھی ان سے گفتگو کرنے لگتے اور ہم سب چیزوں کو ان کے سامنے لاموجود بھی کر دیتے تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، الا ماشاء اللہ، بات یہ ہے کہ یہ اکثر نادان ہیں۔ نادان ہے کہ جانتے ہی نہیں کہ ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ کی معیشت سے ملتی ہے، خلاف عادت نشانیوں کے ظہور سے نہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کے پیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے روزی عمر، عمل کیسے کرے گا، جنتی ہوگا یا جہنمی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا کہ نیک عمل، برے عمل، دونوں ہی قسم کھا کے آپ نے فرمایا یہ لکھ دیے جاتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جعلنا، بنائے ہم نے، جعلنا، بنا دیے ہم نے، لِكُلِّ، واسطے ہر نبی پیغمبر کے، عدوًا، دشمن، شیاطین، شیطان، الانس، انسان، والجن، اور جن، یوحی، ڈالتے ہیں، بعضهم، بعض ان کے، الی بعض، ان طرف بعض کی، زخرف، ملمع کی ہوئی، القولی، باتیں، غروراً، دھوکہ دینے کے لیے، ولو شاء، اور اگر چاہتا، ربک، پروردگار تمہارا، ما فعلوہ، نہ کرتے وہ اس کو، فذرہم، پس چھوڑ دو ان کو، وما، اور جو کچھ، یفترون، یہ افطرا کرتے ہیں۔ فرمایا اور اسی طرح ہم نے شیطان سیرت انسانوں اور جنوں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا تھا اور دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں ملمع کی باتیں ڈالتے رہتے تھے، اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو ان کو اور جو کچھ یہ افطرا کرتے ہیں اسے چھوڑ دو۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنی فوجیں ادھر ادھر بھیج دیتا ہے، اور ان میں سب سے زیادہ معزز اس کے لیے وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ برپا کرتا ہے۔ چنانچہ ایک آتا ہے اور آ کر اسے بتاتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کام کیا، تو ابلیس اسے کہتا ہے کہ تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ایک اور آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے آج فلاں آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈال دی، تو ابلیس اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور ایک
روایت کے مطابق اسے اپنے گلے لگا لیتا ہے، پھر اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے تم بہت اچھے ہو۔ مسلم۔ والی تصغا، اور تاکہ مائل ہوں الیہ طرف اس کی، افئدۃ دل، الذین ان لوگوں کے جو لا یؤمنون نہیں ایمان رکھتے، کس پر؟ بالآخرۃ آخرت پر، ولیرضوہ اور وہ پسند کر لیں اس کو، ولیقترفوا اور تاکہ کیے جائیں، ما ہم جو کچھ وہ مقترفون کام کرتے رہے ہیں۔ اور وہ ایسے کام اس لیے بھی کرتے تھے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان کی باتوں پر مائل ہوں اور انہیں پسند کریں، اور جو کام وہ کرتے تھے وہی کرنے لگیں۔ شیاطین انس و جن اس لیے بھی ملمہ سازی سے کام لیتے ہیں کہ جو لوگ یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں۔ اصل بات آخرت کا ایمان ہے جس سے انسان کے تمام کام صحیح ہو جاتے ہیں، اور انہیں اپنا امام اور پیشوا بنا لیں اور اپنی خواہشات نفس کے مطابق جو چاہے کرتے رہیں۔ افغیر اللہ، کیا پس سوائے اللہ کے، ابتغی میں تلاش کروں، حکماً اور منصف، وہو حالانکہ وہی ہے، الذی جس نے انزل بھیجی ہے، الیکم تمہاری طرف، الکتاب کتاب، مفصلاً واضح المطالب، والذین اور جو لوگ آتیناہم کہ دی ہم نے ان کو، الکتاب کتاب، یعلمون وہ جانتے ہیں، انہ کہ وہ منزل نازل ہوئی، کہاں سے؟ من ربک پروردگار تیرے سے، بالحق برحق، فلا پس نہ تکونن ہرگز ہونا تم، من الممترین شک کرنے والوں میں۔ فرمایا کہو کیا میں اللہ کے سوا اور منصب تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہاری طرف واضح المطالب کتاب بھیجی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب تورات دی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق نازل ہوئی ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ وتمت اور پوری ہے، کلمۃ بات، ربی کا پروردگار تیرے کی، صدقاً سچائی، وعدلاً اور انصاف میں، لا مبدل نہیں کوئی بدلہ لینے والا، لکلماتہ باتوں اس کی کو نہیں کوئی بدلنے والا، لا مبدل نہیں کوئی بدلنے والا، لکلماتہ باتوں اس کی کو، وہو اور وہ، السمیع سننے والا، العلیم جاننے والا ہے۔ فرمایا اور تمہارے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ سنتا اور جانتا ہے۔ وَإِنْ اور اگر تُطِیعْ مانے گا تو اکثر لوگوں کا، من جو ہیں فی الارض زمین میں، یضلوک گمراہ کر دیں گے تجھے، عن سبیل اللہ راستے سے اللہ کے، ان نہیں یتبعون وہ پیروی کرتے، الا مگر الظن گمان کی،
وَإِن اور نہیں ہم وہ الا مگر یخرسون اٹکل دوڑاتے ہیں۔ فرمایا اور اکثر لوگ جو زمین پر آباد ہیں گمراہ ہیں۔ اللہ معاف کر دی یا اللہ۔ اور اگر تم ان کا کہا مانو گے تو وہ تمہیں اللہ کا راستہ بھلا دیں گے۔ یہ محض خیال کے پیچھے چلتے اور نرے اٹکل کے تیر چلاتے ہیں۔ انا بے شک ربا کا پروردگار تیرا ہوا وہی عالم خوب جانتا ہے من جو یضلو بہکتا ہے ان سبیلہ راستے سے اس کے وہوا اور وہی عالم خوب واقف ہے بالمہتدین سیدھی راہ پر چلنے والوں سے۔ فرمایا تمہارا پروردگار ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں اور ان سے بھی خوب واقف ہے جو رستے پر چل رہے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، جب اس کے گرد روشنی ہوئی تو اس میں کیڑے اور جانور جو آگ میں ہیں گرنے لگے اور وہ شخص ان کو روکنے لگا لیکن وہ نہ رکے اور اس میں گرنے لگے۔ یہ مثال ہے میری اور تمہاری، میں تمہیں تمہاری کمر سے پکڑ کر جہنم سے روکنے والا ہوں اور کہتا ہوں کہ جہنم کے پاس سے چلے جاؤ، جہنم کے پاس سے چلے جاؤ، جہنم کے پاس سے چلے آؤ، جہنم کے پاس سے چلے آؤ یعنی دور ہو جاؤ، لیکن تم نہیں مانتے، اسی میں گھسے جاتے ہو۔ مسلم۔ فَكُلُوا پس کھاؤ مما اس چیز سے کہ ذکر رسم اللہ ذکر کیا گیا لیا گیا نام علیہ نام اللہ کا علیہ جس پر ان کنتم اگر ہو تم بی آیاتہ اس کی آیتوں پر مؤمنین ایمان رکھنے والے۔ فَمَا لَكُمْ اور کیا ہے تمہیں اللہ کہ نہیں تأکلوا کھاتے تم مما اس چیز میں سے ذکر لیا جائے اسم نام اللہ کا علیہ جس پر وقد فصل اور اس نے واضح کر دیا لکم تمہارے لیے ما جو حرام ٹھہرایا علیکم تم پر الا مگر ما جب اس تم مجبور ہو جاؤ الیہ اس کے لیے وَإِنَّ اور بے شک کثیراً بہت سے لا یضلون بہکاتے ہیں بِأَهْوَائِهِمْ اپنے نفس کی خواہشوں سے بغیر علم بغیر علم کے یا بے سمجھے بوجھے انا بے شک ربا کا پروردگار تیرا ہوا وہی عالم خوب جانتا ہے بالمعتدین حد سے بڑھنے والوں کو۔ تو جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو اسے کھا لیا کرو، اور سبب کیا ہے کہ جس چیز پر اللہ کا نام لیا جائے تم اسے نہ کھاؤ،
حالانکہ جو چیزیں اس نے تمہارے لیے حرام ٹھہرا دی ہیں وہ ایک ایک کر کے بیان کر دی ہیں۔ بے شک ان کو نہیں کھانا چاہیے مگر اس صورت میں کہ ان کے کھانے کے لیے ناچار ہو جاؤ، اور بہت سے لوگ بے سمجھے بوجھے اپنے نفس کی خواہشوں سے لوگوں کو بہکا رہے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ ایسے لوگوں کو جو اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے باہر نکل جاتے ہیں تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے۔ آگے فرمایا وَذَرُوا، اور چھوڑ دو یا ترک کر دو، ظاہرہ کھلا ہوا یا ظاہری یا الاسمی گناہ، و باطنہ ہو اور چھپا ہوا، انا بے شک الذین جو لوگ یکسبون کماتے ہیں یا کرتے ہیں الاسم گناہ، سیجزون ان قریب سزا پائیں گے، بما اس کی جو کانوا تھے وہ یقترفون کرتے یا کماتے۔ فرمایا اور ظاہری اور پوشیدہ ہر طرح کا گناہ ترک کر دو، اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ ان قریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ سیدنا نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ وہ ہے جو تمہارے سینے میں کھٹکے اور تمہیں لوگوں کا اس سے آگاہ ہونا برا لگے۔ مسلم۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی غیرت والا نہیں، اس لیے اس نے تمام ظاہر اور پوشیدہ بے حیائی کے کاموں کو حرام کر دیا۔ بخاری۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ولا، اور مت تأکلوا کھاؤ، مما اس میں سے کہ لم نہیں یذکر اسم اللہ لیا گیا نام اللہ کا علیہ جس پر، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ کھانا لفسق گناہ ہے۔ ولا، اور مت تأکلوا کھاؤ، مما اس میں سے کہ لم نہیں یذکر اسم اللہ نہیں لیا گیا نام اللہ کا علیہ جس پر، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ کھانا لفسق گناہ ہے۔ وَإِنَّ اور بے شک الشیاطین، وَإِنَّ اور بے شک الشیاطین شیطان، لا یوحون دلوں میں ڈالتے ہیں، الی طرف اولیائہم اپنے رفیقوں کی، لیجادلوکم تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے، وَإِنْ اور اگر اطعتموہم کہ مانا تم نے ان کا، انکم کہا مانا تم نے ان کا، انکم بے شک تم بھی، لا مشرکون مشرک ہو گئے۔ فرمایا اور جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھاؤ کہ اس کا کھانا گناہ ہے، اور شیطان لوگ اپنے رفیقوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم لوگ ان کے کہے پر چلے تو بے شک تم بھی مشرک ہوئے۔ سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اعلیٰ خون بہا دے اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو اسے کھا لو۔ جس چیز پر ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام لیا جائے وہ قرآن کی متعدد آیات کی تصریح کے مطابق حرام ہے، اور جس پر عمدن اللہ کا نام نہ لیا جائے اور وہ اس آیت کی روح سے حرام ہے،
اور اگر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا بھول جائے تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کی دلیل یہ حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمارے پاس لوگ گوشت بیچنے آ جاتے ہیں، وہ نیا اسلام لائے ہیں، معلوم نہیں کہ انہوں نے ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا تھا یا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم خود اس پر اللہ کا نام لے لیا کرو اور اسے کھا لیا کرو۔ بخاری۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح پڑھ کر صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ توحید کا بیان آ رہا ہے، اب اس میں کھانے پینے کے متعلق بھی اور جو ہمارے رویے ہیں، آپس کے تعلقات ہیں، خاص طور پہ میاں بیوی کے تعلق پہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جیسے سمجھانا چاہتا ہے ہمیں اس کی ایسے ہی سمجھ آ جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔